आना वही है जो इतना तुमने किया रे रास्ता टेढ़ा कर देखना हलाल सीधा रास्ता सीधा सीधा सीधे रास्ते में इंशाअल्लाह सीधे रास्ते में कभी रास्ता टेढ़ा नहीं अल्लाह पे तवक्कुल कर मियां मोहम्मद बख्श साहब कमाल फरमाते हैं ढेर गुबार बावर्ची खाना सहमना पकदा राज मुकद्दरू कुछ नहीं लभदा ते देगी रवे तरकदा। हमारे पास फ्रिज भी है, हमारे पास पड़ोला भी है, हमारे पास पेटी भी है, हमारे पास सेविंग भी है, हमारे बैंक में अकाउंट भी है, फिर भी परेशान। चिड़ी कोई फ्रिज, चिड़ी कोई पड़ोला, चिड़ी कोई सेविंग, चिड़ी कोई अकाउंट नहीं। कभी देखिया जी चिड़िया जलूस कढ़िया होया है पूरी नहीं सुभान अल्लाह। असी पड़ोले वाले, असी फ्रिजा वाले, असी बैंक अकाउंट वाले, असी HPL वाले भी, असी UBL वाले भी, असी MCB वाले भी परेशान। तवक्कुल ते साडा तवक्कुल सीधा जिन्ने मर्दी हालात मुश्किल सीधा वेखियो कर सीधा कितनी देर लटक नहीं लगती उतनी देर कुछ भी नहीं। अभी हमें दुनिया की लटक लगी, उसकी नहीं लगी। मेरे नाम के साथ लगा हुआ है जी मिसबाही खादमी। ये खादमी जो निस्बत है ये मेरे परदादा पीरों हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह उनके नाम से मैं खादमी हूँ। आपने तकरीबन 120 साल के करीब उम्र आप ईदगाह शरीफ हाफिज अब्दुल करीम रहमतुल्लाह से खिलाफत वो बुजुर्ग ने आपका 69 में विसाल हुआ। मैंने हजरत की ज़ियारत नहीं 69 में जिन बुजुर्गों की ये बात है उन्होंने मुझे सुनी। कहते हैं मैं हजरत की खिदमत चाहकर होया तो हजरत बगैर ऐनक तू ना पुराने पाक में पढ़ा 100 साल तू थुकते और बगैर ऐनक तू पुराने मैं पढ़ाए रहा 100 साल से ऊपर उम्र और इतनी बेनाई कि बगैर ऐनक के पुराने पाक। कहते मैंने समझा हजरत के पास ना कोई खास नुस्खा है, या खाते हैं या लगाते हैं इसलिए नजर इतनी थी। कहते मैंने इसकी हजरत नुस्खा मैंने भी दे कहने लगे भाई केड़ा जड़ा या खाते हो या लाते हो खैनियां 100 साल तो उत्ते उम्र बगैर रहना तू पुराने पाक। ये लोग हजरत जी भेद नहीं खोलते अपना, छुपाते हैं खुद को छुपाते हैं। कहते मैं कहने लगे भाई बेलिया गंडिया का पानी कट के सलाई डोब के अपनी अखा च पाया कर अखा ठीक हो नुस्खा बिल्कुल। अब देखेंगे कि हजरत जी मर्दों की निस्बत औरतों को कम ऐनक लगती, वजह वो प्याज वगैरह छीलती है ना आंखों से मैल प्याज निकलता रहता। मर्दों को ज्यादा ऐनक लगेगी औरतों की जिंदा हजरत जी वो गड्ढे की चोपर शोपर आ गए ने बीबियां की नजर करा बिल्कुल ठीक है। वो कहने मैं क्या नहीं हजरत असल गल कहने ने फिर कहने लगे भाई बेलिया लेकिन तू शहद लभ जाए ना जे तू शहद लभ शहद सलाई डोब के अपनी अखा च पा लिया कर शहद सलाई डोब के अपनी अखा च पा लिया अखा ठीक है। ये नुस्खा भी बिल्कुल ठीक है लेकिन बेटा आपने इसकी बिल्कुल ट्राई नहीं मारनी। खाला शहद मुसलिम ठीक खानी दिस इज ए पाकिस्तान खाला शहद ठीक खाना बाकी इसलिए आपने इसका बिल्कुल रिस्क नहीं लेना ठीक है जी। ये तकरीबन केमिकल है फटकरी से तैयार हो रहा है आपने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। कहते मैं क्या नहीं हजरत जी असल गल दसो तो कुरान पाक बंद करके ना रो पड़े और फरमाने लगे यार
میں اپنا آپ چھپانا وا تیرے کو تو ضرور کھول کے چھڑنا ہے. سن پھر 100 سال تو تے ہو گیا میں کدی انا اکھاں نال اج تک کسی غیر محرم نو نہیں ویکھیا. اپنی اکھاں میں نہیں سام کے رکھی 100 سال تو تے ہو گئے میں اج تک کدی انا اکھاں نال کسی غیر محرم نو نہیں ویکھیا. میں اپنی اکھاں نہیں سام کے رکھی وہی برکت ہے کہ میری اکھاں تیز نہیں روشنی ٹھیک ہے میری اکھاں. اب آگے سنو اب آگے 2 نظریے. پہلا کیوں نہیں ویکھیا جی یہ اس لیے نہیں ویکھیا جی ویکھاں گا تے اللہ ناراض ہوئے گا گناہ ہوئے گا نامہ اعمال چ گناہ لکھیا جائے گا اگ چ سٹیا جائے گا. یہ ویکھاں گا جی نہیں ویکھاں گا اللہ راضی ہوئے گا ثواب ملے گا جنت چ جاواں گا. نو 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 دو ہی گلاں پیچھے رہے. پر میں 100 سال دوتے ہو گیا اپنی اکھاں اینیاں پاک تے صاف اس لیے رکھیاں نے کیونکہ اگے جا کے انا کھانا میں اپنے یار نو ویکھنا جتنی دیر تک پتر لٹک نہیں لگتی اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں ہوتا تب بھی ہے جب لٹک لگتی ہے. 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. سانو لٹک نہیں لگتی یہ دنیا دی لگتی ہے ایسے بھی دنیا پیچھے نسل دے دیا. محفل ہے خوبصورت محفل ہے دعا کریں گا اللہ اپنی لٹک عطا کر اللہ اپنی لگن عطا کر اللہ اپنے محبوب کی غلامی کا شوق عطا کر. چل پھیری بننی ہے نہیں بننی ہے. گر آج بھی کوئی شعیب آئے میسر گر آج بھی کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی تو قدم ہے انہیں یہ لٹک نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا نا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں. پتر اسی سارے عقل دے ڈسے دیں. عقل کہندی جوڑ عقل کہندی او دا بھی کھو عقل کہندی او دا بھی کھو کھول ہے کٹھا کر ٹھیر لا. عقل اینڈ کر رونج کر اے بنا او بنا. میں نے بھی اکثر میری فیملی نے بٹھا کے نا مشورے پہ دیں گے اپنے بچیاں دی سوچ کی کرنے آتا ہے دنیا سے نہ ہے مکان بھی اپنا کوئی نہیں. میں اندر وزن اللہ ہے میں نے سمجھان دے جڑا دنیا میں سمجھاندا ہے چپ کر کے سنی جانا بھائی ٹھیک ہے وہ بھی اپنا درد روتے ہیں اپنا مکان ہے یہ تک کوئی ابا قربان اپنے مرشد کو جنہیں کی رنگ پرے چاہوں کٹ چھڑیاں ساریاں میں نے بٹھا کے دے گھنٹے کا لیکچر میں بھی سنی جانا میں لایا ہوئے جڑا ساری دنیا نے سمجھانا ہے انہوں نے سمجھان دے دینی میں عقل ہے نا کی کرے گا کی بنے گا بچیاں کا کی بنے گا. اسی عقل دے دسے نہیں کرو کٹھا کرنا چاہیے حلال زکوٰۃ دے کے صدقہ خیرات شریعت دی جاتی لیکن پتر دھیان رکھی ہو کٹھا کیتا تھے وہ ضرور کٹھا کریو جڑا نال لے کے جانا. مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آیت دیا فرماتے ہیں بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا ساری کابینہ وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا اپنی ساری کابینہ میں کہندا ہے تانوں بابے دا شغل نہ بنو. انہاں کہا کوئی کون ہے جو بادشاہ کی ہاں میں آنا ملا ہے. اللہ معاف فرمائے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بڑی معجوب حرکت ہے کسی بزرگ کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرو. لیکن کون بادشاہ کی ہاں میں آنا ملا تھا. سب نے کہا چالی جا حالی جا. پیچھے جو سپاہی کھڑا تھا اس کو کہا سامنے جاتا بابا لپڑ لے گئی. انہوں نے کیا ہوتا بلا کے لے آئے بابے نے بلا کے لے آئے. وہ جب آیا نا تو لکھا بادشاہ نے نا اپنی جیب سے لال رومال نکال کے نا بابے کو پکڑا ہے اور کہنے لگا بابا جی سارے ویکو ایک نظر. بابے نے ویکھیا کہنا انہیں سارے جڑا تمہیں سب تو بہتا بے وقوف دستا ہے نا رومال دی چولی چ رکھ دے. بادشاہ کو تھا یہ کسی کی گود میں رومال رکھے گا پھر میں اس کا شغل لگاؤں گا. بادشاہ نے ایک بار پھر سب کو دیکھا اے بابے نے نا رومال اپنی جیب میں ڈال کے نا واپس چلا گیا. بادشاہ بڑا حیران ہو
اس نے کہا میں نے اس کا شکر لگانا تھا، یہ تو میرا لگا گیا۔ وہ لکھا ہے کچھ عرصے بعد نہ بادشاہ بیمار ہو گئے، طبیب علاج سے عاجز آ گئے۔ انہوں نے کہا بادشاہ تو ابھی 2-3 دن کا مہمان ہے بس۔ وہ اعلان کر دیا کہ ابھی بادشاہ سے آخری ملاقات، آخری دیدار۔ وہ بادشاہ کو پلنگ پہ لٹھا کے نا اس طرح کا سلسلہ کیا گیا کہ لوگ آتے جاتے اور دیکھ کے باہر جاتے جاتے وہ بھابھی ہوری بھی آئے، آگے بادشاہ نے پوچھتے ہیں بادشاہ سلامت، کدھر دیا تیاریاں؟ بادشاہ نے کہا ابھی ہم اگلے سفر پہ چلے۔ تو بادشاہ نے کہا اگر سفر پہ جا رہے ہیں تو سامان سفر کہاں ہے؟ اونٹ کو گھوڑے کو ساز و سامان کدھر ہے؟ میں کہا جیڑے سفر تے میں چلا اتنے اونٹ تے گھوڑے تے ساز و سامان کم نہیں آنے کو، یہ تھے رہ جانا اتنے کمی نہیں جانا۔ اس نے کہا پھر جس سفر پہ جا رہا ہے کوئی تو اس کا سامان ہوگا نا؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ اس نے کہا پھر کدھر ہے وہ؟ بادشاہ اس نے کہا بس میری کم بختی، میری بد نصیبی، میری غفلت، میری سستی کہ میں اس سفر پہ جو سامان ساتھ جانا تھا میں اکٹھا نہیں کر سکا۔ بابے نے وہ جیب سے لال رومال نکالا اور کہا بادشاہ یاد ہے ایک بار یہ لال رومال دے کے تو نے مجھے کہا تھا دیکھو سب کو، جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دیتا رومال اس کی گود میں رکھ دو۔ اس وقت تو میں رومال اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا تھا، لیکن آج میں یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ بادشاہ اس وقت سب سے بڑا بے وقوف تو ہے۔ اللہ نے تجھے عمر دی، اللہ نے تجھے وقت دیا، اللہ نے تجھے صحت دی، اللہ نے تجھے مال دیا، اور تم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کیا۔ سب سے بڑا بے وقوف ادھر ایسے جیسی بھی بے وقوفی ہوئی، سب وہ اکٹھا کر دے دے جڑا چھڑ کے جانا۔ باہر گاڑی کھڑی ہے بڑی مہنگی، مالک نے دی ہے، عزتیں رکھی ہوئی ہیں، چل پوچھتا اس وقت کچھ میرے پاس ہے، پاک گئے، امامہ شریف نیچے ٹوپی ہے، کوٹ ہے،